دوبارہ ایران کا جنگ کی طرف لوٹ جانا یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ بہت بڑی کوئی اور ہی گیم چل رہی ہے، پردہ تو اٹھائیں اس کو۔ اسرائیل جو ہے وہ اب ایک اوپن اور ڈکلیئرڈ اس معاہدے کا مخالف ہے۔ اسپوائلرز نے اپنا کام اتنا ضرور کر لیا کہ جنگ کی طرف دوبارہ بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ فیلئر جو ہے ان دونوں فریقین کا بھی ہے، بے شک ایران ہو بے شک امریکہ ہو۔ فی الواقع اس طرح ہی لگ رہا ہے ایران نے کہیں نہ کہیں برداشت جو ہے اس کا مظاہرہ نہیں کیا، اور امریکہ جو ہے اس نے بھی پھر اگین ریئیکشن سے کام لیا ہے۔ پاسداران کی سوچ الگ ہے، پولیٹیکل جو قیادت ہے ان کی سوچ الگ ہے، کیا واقعی یہ الگ سوچ ہے؟ امریکہ نے خود ایک بہت بڑی جو سمجھ لیں کہ اسٹریٹجک مسٹیک کی، جب آپ ایک پوری فرنٹ لائن ٹیئر جو ہے سب کو ہی اڑا دیں گے تو سیکنڈ ٹیئر جو ہے اس کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ ایران میں اس وقت یہ فیلنگ پریویل کر رہی ہے بہت سارے لیولز پہ، اس وقت امریکہ جو ہے اس کی گردن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ جو ڈویژن ایران میں ہے اس طرح کی ڈویژن اس وقت ود ان امریکن گورنمنٹ بھی پائی جا رہی ہے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ دونوں ملک کب تک معاہدے کی طرف آئیں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر بات اس طرف جاتی ہوئی نظر آئی تو یہ تو پھر تیسری عالمی جنگ کی طرف بات چلی جائے گی۔ یہ میرا مارک مائی ورڈ، الٹیمیٹلی سونر اور لیٹر وہی جو پاکستان نے ایم او یو سائن کروایا ہے اسی کے اوپر دوبارہ یہ کنسنسس ہوگا۔ فیلڈ مارشل صاحب ہیں، انہوں نے پرسنلی سارے ڈاکیومنٹ کو انہوں نے لیڈ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کی دوبارہ شروع ہونے والی جنگ، اس کے مقاصد کیا ہیں، کیوں ایران دوبارہ جنگ کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، اور امریکہ اس جنگ کو اور کتنا عرصہ چلانا چاہ رہا ہے، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال اس وقت نئی ڈیولپ ہو چلی ہے، اور ساتھ ہی حوثی باغیوں کے سعودی عرب پر حملے اور پاکستان کا جو امتحان ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے، اور پاکستان کا اس بارے میں اصولی موقف کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا جو بیان ہے اسرائیل کے حوالے سے، اور وہ خاص بیان کہ اسرائیل اس تمام تر مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، سمن ڈیل کے راستے کی رکاوٹ کیوں بن رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور ممتاز تجزیہ کار جناب ڈاکٹر راغب علی سید صاحب۔ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک عرصے کے بعد دوبارہ ہمیں وقت دیا، اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں نہیں تھے، تو میں انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ جی راغب صاحب، آپ کی غیر موجودگی میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، معاہدہ ہوا، معاہدے پر سائن ہوئے، اور سب پوری دنیا نے ایک اطمینان کا سانس لیا، خوشی کا اظہار کیا، اور سب سے بڑا جو کردار تھا وہ تھا جناب پاکستان کا، کہ انتھک دن رات کی کوششوں سے پاکستان کی قیادت کی، پاکستان کی فیلڈ مارشل صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، تمام کی کوششیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ ایران کا جنگ کی طرف لوٹ جانا یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس خطے میں؟ کیونکہ بہت بڑی کوئی اور ہی گیم چل رہی ہے، کیا ہے؟ ذرا کچھ پردہ تو اٹھائیں اس کے اوپر۔ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی ایک ان یوزول، ان ایکسپیکٹڈ اینڈ انفارچونیٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں۔ پہلے تو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جو سین مائنڈز ہیں اکراس دی گلوب وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے جو پاکستان نے امریکہ اور ایران کو ایک ہی ٹیبل پر بٹھایا۔ بالکل، نہ صرف بٹھایا بلکہ سمجھ لیں کہ کیری فارورڈ کر ہم ان کو ایک ایم او یو سائن کر لیا، ایک سمجھ لیں کہ ایک معاہدہ ہو گیا، امن کا معاہدہ تقریباً ہو چکا۔ اس کے ٹیکنیکل جو پوائنٹس تھے، جو بیسک فریم ورک تھا وہ بھی طے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹس ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اس میں جو ہے ڈیفینیٹلی بہت ساری دنیا میں ایسے ایلیمنٹس اس وقت سرکردہ ہیں جو کہ اس معاہدے کو عملی جامہ جو پہنانا چاہتے ہیں لوگ، ان کی مخالفت کر رہے ہیں، بیکاز ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں۔ صحیح ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور سب کو یہ پتہ بھی تھا کہ بہت سارے اسپوائلرز ہیں، اور اس میں اسرائیل جو ہے وہ اب ایک اوپن اور ڈکلیئرڈ اس معاہدے کا مخالف ہے، اور یہی اس معاہدے کی اچیومنٹ بھی ہے۔ یعنی کہ پچھلے 50 سال، 60 سال، بلکہ 100-150 سال کی آپ ہسٹری دیکھ لیں تو امریکہ نے کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا جس میں اسرائیل کی اشیرباد
یا سمجھ لیں کہ اسرائیل کا ایگریمنٹ نہ ہو پرٹیکولرلی ریگارڈنگ دی مڈل ایسٹ. تو ایک ایسا معاہدہ پاکستان نے اچیو کروا دیا بیسیکلی ایران اور امریکہ کے درمیان میں, جس کو اسرائیل سپورٹ نہیں کرتا. اب اس کے بعد وہ جو اسپوائلرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنا کام کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ اسپوائلرز نے اپنا کام اتنا ضرور کر لیا کہ یہ دوبارہ ری اگنائٹ کر دیا انہوں نے اس پوائنٹ کو کہ جنگ کی طرف دوبارہ بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جہاں تک ہم یہ دیکھیں کہ دونوں فریقین جو ہیں, مین فریقین جو ہیں امریکہ بھی اور ایران, ان دونوں کا بھی کہیں نہ کہیں آ کر پیشنس لوز کر جانا, اس خطے کو دوبارہ اس ایسی جگہ پہ لے آنا کہ جہاں پہ خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ یہ باتیں شروع ہو گئی کہ جی تیسری عالمی جنگ کی طرف بات جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیلئر جو ہے ان دونوں فریقین کا بھی ہے, وہ بے شک ایران ہو بے شک امریکہ ہو. یہ اس طرح کے معاہدے جو ہوتے ہیں وہ پیشنس اور بڑی ہی دور سمجھنے کے دور اندیشی کا کام لے کر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. فی الواقع اس طرح ہی لگ رہا ہے کہ ایران نے کہیں نہ کہیں اپنی سمجھ لیں کہ ایک جو چیز تھی اپنی برداشت جو ہے اس کا مظاہرہ نہیں کیا, اور امریکہ جو ہے اس نے بھی پھر اگین ریئیکشن سے کام لیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک جو تھنکنگ ہوتی ہے دونوں پارٹیز کی, اس کے اگینسٹ یہ ایکشن جو ہے اس وقت کیا جا رہا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ دور تک یہ نہیں جائیں گے اور یہ دوبارہ امن کی طرف دوبارہ بات چیت آ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, فائنینشیل ٹائم میں ایک ولی نصر صاحب ہیں, ایرانی ہیں, وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, بڑے آرٹیکل لکھتے ہیں. انہوں نے آرٹیکل لکھا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو معاہدہ ہوا اس میں تو ایران ایک ون ون سچویشن کی طرف تھا. دوسری طرف امریکہ میں یہ سوچ یہ تھی کہ شاید ہم نے گیو اپ کر دیا. ایران امریکہ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا کہ جب وہ پیس ڈیل کے درمیان والا وقت تھا, ایرانین یہ الزام لگا رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہا ہے, مشرق وسطیٰ میں اپنے اڈوں پہ سپلائی جاری ہے, لیبنان پر حملے ہو رہے ہیں جو کہ معاہدے کا حصہ تھا, وہ نہیں رک رہے تھے, اسرائیل خاموش نہیں بیٹھا ہوا تھا. اور اسی طریقے سے امریکہ کو یہ شکایات تھیں ایران سے کہ ایران جو ہے وہ حرکتیں کر رہا ہے, اور جس کے بعد انہوں نے الزام بھی دیا کہ جی وہ راستہ ہے کہ جی آپ نے ہرمز سے آپ نے یہاں سے گزرنا ہے, اب یہاں سے نہیں گزرے, اب یہاں سے کیوں گزرے. اس بیس پہ ایرانینز نے جو ہے وہ نشانہ بنا دیا اپنے دوست ملکوں کے جہازوں کو, ایک کاز پرووائڈ کر دی. اور اس کے بعد جب آپ ایک ون ون سچویشن آپ نے حاصل کر لی, ایک آپ نے اس خطے میں اپنی سپرمیسی دکھا دی دنیا کو, اس کے بعد پھر اس قسم کے جو کام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اندر, جس میں خود ٹرمپ نے بھی کل یہ کہا کہ ایران کی قیادت تقسیم ہے اس معاملے میں, تو واضح تقسیم بھی ہمیں نظر آئی ہے کہ ہم جو پہلے کہتے رہے کہ جی پاسداران کی سوچ الگ ہے, پولیٹیکل جو قیادت ہے ان کی سوچ الگ ہے, تو کیا واقعی یہ الگ سوچ ہے یا کوئی اور ہی کوئی کہانی چل رہی ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک پولیٹیکل سوچ کا ڈویژن کا تعلق ہے ود ان ایران, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ نے خود ایک بہت بڑی جو سمجھ لیں کہ اسٹریٹجک مسٹیک کی, اس کو بہت ڈسکس کیا گیا کہ جب آپ ایک پوری فرنٹ لائن ٹیئر جو ہے سب کو ہی اڑا دیں گے تو پھر باقی جو سیکنڈ ٹیئر جو ہے اس کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. تو وہ لیڈرشپ وہاں پر بہت ساری جو ہے اس وقت وہ ڈائیورسفائڈ ہو چکی ہے. میں اس کو ڈیوائیڈڈ نہیں کہوں گا, لیکن ہر ایک کی بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جن کی رائے بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے ایران میں, تو اس لیے وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو چکی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی بھی اس کا لیڈر ہو جو کسی بھی لیول پہ ہو, وہ یہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یار اس وقت ہمیں اگر صلح کر لیں تو کیا فائدہ ہے. اور دوسری جو رائے جو پریویل کر رہی ہے, جو کہ کچھ امریکہ نے اپنی بیوقوفی سے ان کو چانس دیا, کچھ ایران کی ایموشنلزم سمجھ لیں, کچھ اس طرح اس کا بھی کچھ کام ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ اگر یہ وار فردر ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو اس کا ایران یہ سمجھتا ہے اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ کہ وہ ڈیل جو امریکہ سے وہ ایکچولی لینا چاہتا ہے وہ کچھ دنوں تک شاید ہمیں حاصل ہو جائے مزید. وہ یہ سمجھتے ہیں, ایران میں اس وقت یہ فیلنگ پریویل کر رہی ہے بہت سارے لیولز پہ کہ اس وقت امریکہ جو ہے اس کی گردن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے. معاہدہ جو ہے اس کا زیادہ فائدہ امریکہ کو ہونا ہے, اور اگر ہم اس کو وہ ڈیل لینا چاہتے ہیں یا وہ کنسیشنز لینا چاہتے ہیں اس وقت, تو دس از دی ٹائم
قربانی تو جو دینی تھی ایران نے دے دی ہے, مزید بھی وہ دینے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ ونس فار آل شاید بیسٹ آف دی بیسٹ ڈیل امریکہ سے لینا چاہتے ہیں. امریکہ کو چاہیے اس وقت کہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے. اچھا, یہ جو ڈویژن جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایران میں ہے, اس طرح کی ڈویژن اس وقت ود ان امریکن گورنمنٹ بھی پائی جا رہی ہے. ہاں بالکل ہے. اس میں دیکھیں کہ ایک ٹرمپ صاحب جو ہے نا, ان کا اس وقت جو اسٹیچر ہے وہ ایک بڑا عجیب سا بن چکا ہے, وہ بہت اوور ویلمنگ اسٹیچر ہے. ہی از ناؤ بائی پاسنگ دی ٹریڈیشنل کنونشنل ڈیسیجن میکنگ پروسیسز ود ان امریکہ. اور ایک نئے ورلڈ آرڈر کی وہ بات ان کے ذہن میں کسی نے ڈالی ہے, یا سمجھ لیں کہ وہ ان کی موومنٹس ایسی ہیں کہ نئے ورلڈ آرڈر کی طرف بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انہوں نے دیکھے نا نیٹو کو بھی پیچھے کر دیا, کیوٹو پروٹوکول سے نکل گئے, جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں اس وقت نا. ہی از ٹو مچ فار دی پریزیڈنسی اٹ سیلف, میرا خیال ہے. اور ایک جو پرانا جو ورلڈ آرڈر تھا اس کے 2 پیرامیٹرز تھے جس کے اوپر وہ ورلڈ آرڈر جو تھا وہ قائم تھا. ون واز کنسنسس, دی ادر واز لیجیٹمیسی. ٹرمپ صاحب نے دونوں چیزوں کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یار اٹیک کرنا چاہیے, وہ کہتے ہیں یار میں نے کر دینا, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. یونائٹڈ نیشن سے انہوں نے اجازت نہیں لی, ایون اپنی سینٹ سے انہوں نے اجازت نہیں لی. آپ کو پتہ ہے جو لیٹسٹ یہ ہوا کہ سینٹ میں وہ بل پاس کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا, یہ $1.3 ٹریلین کا انہوں نے بجٹ مانگا. تو وہ جو ڈیموکریٹک جو سینیٹرز ہیں انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, اور کچھ ان کے اپنے ریپبلکن نے بھی دیا. تو وہ جو 60 ووٹ چاہیے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. وہ بے شک اس کو مینیج کر لیں گے یہ, لیکن اس کو پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی ہسٹری میں شاید یہ جو ڈیفنس والا جو بل ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے, بے شک فار دا ٹائم بینگ کیا گیا. تو ٹرمپ صاحب کی اپنی جو ایک پرسنالٹی ہے نا, وہ بھی اس ساری چیزوں کو ڈی ریل کرنے میں بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ ان دونوں کی, یعنی دونوں طرف جو ہے وہ ایک ڈیوائیڈڈ سمجھ لیں کہ لیڈرشپ چل رہی ہے, ان دونوں کو پاکستان ایک ٹیبل پہ لے کے آنا, ایک MOU سائن کروا دیا تھا جو پاکستان نے, وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ میرا مارک مائی ورڈز کہ الٹیمیٹلی سونر اور لیٹر وہی جو پاکستان نے MOU سائن کروایا ہے اسی کے اوپر دوبارہ یہ کنسنسس ہوگا. اس میں آگے پیچھے کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. پاکستان نے اس پہ بہت محنت کی ہوئی ہے, اسپیشلی جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے پرسنلی, ہمیں یہ بتایا گیا ہے, میڈیا میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ پرسنلی اس سارے ڈاکیومنٹ کو انہوں نے ڈرائیو کیا ہے, لیڈ کیا ہے, خود بنوایا سمجھ لیں وہ ڈاکیومنٹ, جس کے اوپر پھر امریکہ اور ایران نے ایگریمنٹ کیا. اچھا, اس میں ایک جو فیکٹر سامنے آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا آپ نے خود حوالہ دیا, ایک امریکی نائب صدر ہے JD وینس. ابھی ہم نے کہا کہ اسپوائلر اسرائیل ہے کہ جو اس معاہدے کے راستے میں رکاوٹ, اس کو نہیں اچھا لگتا کہ یہ ہو. اور آج کھل کے جو ہے وہ JD وینس صاحب اس پر بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو مین بندہ ہے. اور پہلی بار ایسا نظر آ رہا ہے کہ جی جو آپ نیکسٹ پریزیڈنٹ اپنے آپ کو فورسی کر رہے ہیں نا JD وینس صاحب, اور وہ امریکہ کا مستقبل ہیں, اور اس طرح کی باتیں اور اسرائیل سے دوری اور اسرائیل پر کھل کر تنقید کرنا, یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ اس کی جی 2 ریزنز ہیں بیسیکلی, یہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر سکتے ہیں میرا خیال فردر. 2 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کھل کے اسرائیل کی مخالفت شروع کی ہے, وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ جو اس وقت ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیو ٹو ہز سپورٹو رول ڈیورنگ دی نیگوشیشنز ود ایران, اسرائیل نے شاید یہ فیصلہ کیا ہے, یا اسرائیلی جو لابی ہے امریکہ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی JD وینس جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ نہ بن سکیں اگلے الیکشن میں. اچھا, یہ اس کو انہوں نے کنٹیسٹ کرنے. دوسرا, اس وقت امریکہ میں ایک بہت پبلک اوپینین جو ہے وہ اس کا ایک بڑا رول جو ہے اس وقت, اور بہت بڑا جو فیکٹر ہے پبلک اوپینین کا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کی جو انٹرفیئرنس ہے US پالیسی میکنگ میں, ڈیسیجن میکنگ میں, وہ کم ہونی چاہیے. ختم تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن کم ہونی چاہیے. اب انہوں نے ان ووٹرز کو بھی ایڈریس کیا ہے تاکہ جب اگر وہ کل کو کینڈیڈیٹ بننے کے لیے آئیں اور الیکشن لڑیں تو وہ ووٹر سمجھیں کہ یار یہ آئے گا تو یہ ایک اس طرح کی. اور دوسرا, انہوں نے میسج دیا ہے اسرائیل کو کہ اگر میری مخالفت آپ کریں گے تو پھر میں بھی کھل کے آپ کی مخالفت کروں گا. یہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ اسکور سیٹل کیا ہے, جس کی وجہ سے, ورنہ امریکہ کی ہسٹری میں دس از دی فرسٹ ٹائم کہ کسی نے اتنی کلیئرلی نام لے کے انہوں نے کہا کہ جی دے آر دی اسپوائلرز, اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے آپ کو پتہ نا اس انٹرویو میں کیا انہوں نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ دونوں ملک
کب تک معاہدے کی طرف آئیں گے ایسی صورتحال میں کہ جب امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچاؤں گا اور پہنچانا شروع کر دیا. اب گزشتہ 2 راتوں سے جو حملے ہوئے ہیں جی ان کا انفراسٹرکچر ہے, ان کی یہ ساری جو چیزیں ہیں, پورٹس پہ حملے ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہے ہیں, تو کب تک جو ہے آپ برداشت کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ کبھی تو بیٹھنا نا آپ نے. جی دیکھیں, ایک تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ, ٹرمپ صاحب ایون از ناٹ ریڈی فار فل فلیجڈ وار ود ایران. ابھی بھی ٹارگیٹڈ ہیں چیزیں, اور اتنا وہ نقصان شاید ایران کو نہیں پہنچانا چاہیں گے کہ ایران پھر مڈل ایسٹ میں اتنا نقصان پہنچا دے جس کے وہ اس وقت اظہار کیا جا رہا ہے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اونٹوں کی ایج میں دور میں واپس لے جائیں گے, یہ کریں گے, اگر ہمیں ایسا کریں گے تو ایسا کریں گے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ریٹرکس ہیں جو سیٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن ایکچولی اس طرح نہیں ہوگا. لیکن خدا نخواستہ اگر بات اس طرف جاتی ہوئی نظر آئی تو یہ تو پھر تیسری عالمی جنگ کی طرف بات چلی جائے گی, بیکاز ایک خاص لیول ہے اسکلیشن کا. اس سے اگر آگے جائیں گے تو پھر جو دوسری بڑی پاورز ہیں لائک چائنا, لائک رشیا, ادھر سے یورپین کچھ کنٹریز ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں سائیڈ لینی پڑے گی, بیکاز یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. تو میرے خیال میں ابھی بھی جو ہے نا یہ امریکہ اور یہ کیلکولیٹڈ گیم کر رہے ہیں. شارٹلی میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر دوبارہ نیگوسیشن. ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ جی شاید ہم جو ہے بات چیت جاری ہے. جی وہ آپ کو پتہ بات چیت تو کبھی بھی نہیں رکی سارے دوران بھی, پہلے بھی. اور اس میں دیکھیں ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کا رول رہتا ہے. ٹھیک ہے پریزیڈنٹ کی بڑی پاورز ہوتی ہیں یہ وہ, لیکن پریزیڈنٹ بھی ایک خاص حد تک جب آگے جائے گا تو امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت فل فلیجڈ وار یا تھرڈ ورلڈ وار کے لیے کوئی دنیا میں اس وقت تیار نہیں ہے. چائنا نہیں ہے تیار, رشیا تیار نہیں ہے, امریکہ خود بھی تیار نہیں. تو یہ تو اس ایک خاص لیول سے آگے اسکلیشن نہیں جائے گی. دیٹ از آئی بلیو ان فیکٹ. اچھا, اسی میں ایران نے حوثیوں کو کہا کہ بھی اگر ہم پر دباؤ بڑھتا ہے تو بھئی آپ باب المندب بند کر دیں. جی اب یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ایک آپ نے ہرمز کے بعد باب المندب بھی بند ہو جائے اور پھر دنیا ایک نئے سیاپے میں پڑ جائے, تو اس کی ذرا تھوڑی سی اہمیت اور باب المندب کیا ہے اور کیا چیزیں اگر بند کر دیتے ہیں حوثیز تو پھر اس کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, باب المندب جس دن بند ہوگا نا اس دن آپ دیکھیے گا کہ سب کچھ بند ہو جائے گا. یعنی وار بھی بند ہو جائے گی, وار آگے جا نہیں سکے گی تو وار بھی بند ہو جائے گی. باب المندب بند نہیں ہو سکتا. یہ تھریٹ جو ہے نا یہ بہت بڑی تھریٹ ہے, کیونکہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہی ایک اتنی بڑی پرابلم ہے اس وقت. ایران کے ہاتھ میں اتنی بڑی ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ اس کا آن سلاٹ جو ہے یا اس کا پریشر جو ہے گلوبل اکانومی کے اوپر وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی اکانومی آپ کو پتہ ہے ڈول ڈرمز میں ہلی ہوئی ہے, انکلوڈنگ امریکہ. تو باب المندب جو ہے وہ تو باقی کا سمجھ لیں اگر 70% اگر اسٹریٹ آف ہرموز ہے تو باقی کا 30% پھر باب المندب ہے. اگر وہ بھی بند ہو گیا تو سمجھ لیں اب یہ 100% بند ہو جائے گا, پرٹیکولرلی فار کنٹریز لائک سعودی عرب جس کا ٹوٹل ڈپینڈنس ہی باب المندب پہ ہے. اگر وہ بھی ادھر سے بند ہو جائے گا, ادھر سے اسٹریٹ آف ہرموز بند ہو جائے گا تو سعودی عرب میں کوئی چیز پہنچ نہیں سکے گی, اور سعودی عرب کے ساتھ ارد گرد جتنے کنٹریز ہیں وہ سب کا سب سمجھ لیں کہ والڈ ہو جائیں گے. تو باب المندب تک بات جو ہے نا وہ اس لیے انہوں نے بیسیکلی یہ تھریٹ دلوائی ہے تاکہ امریکہ جو ہے وہ پھر ان حملوں سے باز رہ سکے. اور اس کا آپ دیکھیے گا کہ اس کے شارٹلی دیر ول بی سم گڈ پازیٹیو جو ہے نا اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور حوثیز کے لیے باب المندب کے جو جہاز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا از مچ مور ایزیئر دین ایران ان اسٹریٹ آف ہرموز. وہ بہت ایزی ہے اس کا, وہ جو ریڈ سی ہے وہ سارا وہ بالکل ان کو یعنی سامنے بھی نہیں آنا پڑے گا. تو وہ وہاں سے ایک انہوں نے تھریٹ دینی ہے یا ایک انہوں نے فائر کرنا ہے تو جہاز نہیں گزر سکتا ادھر سے کوئی اتنی زیادہ. لیکن حوثیوں نے سعودی عرب پر بھی تو اٹیک کیا اور اس میں پاکستان کو بھی مشکل میں ڈالا. ظاہر ہے پھر پاکستان کا بھی بیان آیا کہ جناب سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے, باز رہو. بالکل. تو اگر فردر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے کیا آپشن پیچھے رہ جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں یہ بڑی ہی سینسٹیو اور بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے. پاکستان نے جو میسج دیا ہوا ہے امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی کہ جی سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کی وجہ سے ہمیں اس پرابلم میں مت ڈالیں, کیونکہ سعودی عرب کا دیکھیں جی ایک رول جو ہے صرف پاکستان کے معاہدے کا مسئلہ نہیں ہے. سعودی عرب از کنسیڈرڈ ٹو بی دی سینٹر آف اسلامک ورلڈ آلسو. تو ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ پھر اس میں بہت ساری سینسٹیوٹیز آ جاتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ اگر ایران یا کوئی بھی ملک ایسی بیوقوفی کرے گا
تو اس کے نتائج میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہوں گے اور پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک کریٹیکل سچویشن ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات اس طرف نہیں جائے گی. پاکستان نے, میرا بلیو یہ ہے کہ اب تک پاکستان نے میسج دے دیا ہوگا ایران کو بھی اور باقی ایسے تمام فیکٹرز کو بھی کہ ڈونٹ ڈو دس. پیچھے بھی جب ہوا تھا تو میرا خیال ہے کہ میسج یہیں سے گیا تھا اور اس کے بعد پھر نہیں ہوا. تو دس از دی سیکنڈ ٹائم یہ چیز ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کنٹرول ہو جائے گی, لیکن اگر یہ نہیں ہوتی تو یہ کریٹیکل بات ہے اس کے لیے پاکستان لیول پہ اور اسٹیٹ لیول پہ کوئی اللہ کرے کہ اس طرف حالات نہ جائیں. جی. اچھا, ولی نصر صاحب کا ہم بات کر رہے تھے ان کے آرٹیکل کہ اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ جو ایران نے جو کچھ کیا جی معاہدے کے بعد, وہ خامنہئی صاحب کے جو تدفین اور جنازے کا جو جلوس تھا, جو جس طرح لوگ باہر نکلی ہے ایرانی قوم اور جس طریقے سے انہوں نے اس کا سوگ منایا ہے اور کروڑوں لوگ نکلے, جی اس سے بھی ایک پیغام ایران نے یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم متحد ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی بھی ایسے معاہدے کو اس طرح جانے نہیں دیں گے. وہ جو آپ نے بات کی کہ اور چیزیں اپنے لیے رائتیں حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں, اور جس قسم کے جو نعرے لگے وہاں پہ, وہ تو جو مذاکرات کرنے والوں کے خلاف بھی نعرے لگاتے رہے وہ مجمع. جی. تو ایک تو اس جنازہ کے جلوس نے بھی یہ جو پاسداران کو یا جنہوں نے بھی حملے کیے یہ جہازوں پہ, ان سے بھی انہوں نے تحریک پکڑی ہے. تو ایک تو اس جنازے کے جلوس کا کیا پیغام کیا پوری دنیا کو, اور جس طریقے سے انہوں نے فوکس ہو کے پوری دنیا کے جرنلسٹوں کو, پوری میڈیا کو وہاں بلایا تہران میں اور مشہد میں ان کو لے کے گئے, اور جیسے جیسے مناظر دنیا نے دیکھے وہ تو حیران کن تھے. دیکھیں جی, ایران نے 2 کام پچھلے اس جنگ کے دوران بڑے ہی جو سمجھ لیں کہ ان ایکسپیکٹڈلی سکسیسفل کیے. نمبر 1 تو یہ کہ 2 دنیا کی بڑی پاورز, ایک تو لیڈنگ پاور امریکہ, وہ اٹیک کرتا ہے, اسرائیل اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. تو ایران نے وہ ساری آن سلاٹ لی. ایران کلیپس نہیں ہوا اسٹریٹجیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی کہہ رہے ہیں, پولیٹیکلی بھی کہہ لیں. یہ ایک بہت بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے پوری دنیا کے لیے, ایک آئی اوپنر ہے پوری دنیا کے لیے. انہوں نے بتایا ایران نے کہ جنگ جو ہے آئندہ کیسے لڑی جائے گی. پوری دنیا کے سمجھ لیں کہ وہ جو کنونشنل اور ان کنونشنل جو وارفیئر کے جو پیرامیٹرز تھے وہ ایران نے چینج کر دیے. دوسرا, ایران نے یہ بتایا کہ یار یہ جو قربانی ہے نا, جو اسلام میں جو سیکریفائس کا جو کانسیپٹ ہے, یہ جو شہادت کا کانسیپٹ ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اس کو ایران نے پروو کر کے دکھایا کہ یہ ہے وہ چیز. یہ جو ایران نے جی پورا ایپیسوڈ کیا ہے نا جی, ان کو نے یہ جو فیونرل کیا خامنہئی صاحب کا اور وہ سارا سسٹم کر کے دکھایا, ایک شہر میں دوسرے شہر میں کر کے, یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو مسلمان قوم ہے نا جی, اس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھیں. یہ تو شہید آپ نے کر دیا. جتنا میں وہ بات پتہ نہیں کہنی بھی چاہیے کہ جتنا خامنہئی صاحب کی زندگی کا فائدہ ایران کو تھا نا, اس سے زیادہ ان کی شہادت یہ فائدہ دے رہی ہے. یہ جو انہوں نے سیٹ کر دیا, اتنے لوگ باہر آ گئے. آپ یہ دیکھیے گا کہ امریکہ کیا دنیا کی کوئی بھی اور طاقت ایران کو باگ ڈاؤن نہیں کر سکتی. ان کو کہیں نہ کہیں جا کے اب ایران کی بات سننی پڑے گی. اور یہ تو پہلا انہوں نے کیا نا جی, یہ ہر سال وہ کیا کریں گے, ہر سال ایک پریشر ڈیولپ ہوگا. تو انہوں نے استعمال کر کے بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئے, آپ نے مار دیا اور چلیں جی ختم ہو گئی بات. یو ول ہیو ٹو لسن ٹو اس. تو ایران نے بہت زبردست ایک ایپیسوڈ کر کے دکھایا, یہ سارا سسٹم دکھایا, اور وہ اس سے پتہ چلا کہ ایران جو ہے وہ ڈپلومیسی کو کتنا زبردست طریقے سے سمجھتا ہے. بیسیکلی دس از اے ڈپلومیسی نا جی. انہوں نے میسج دیا پوری دنیا کو کہ ہم متحد ہیں, وہ جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ ہمارا ایسٹ ہیں. ہماری شہادت کو اس طرح نہ سمجھا جائے کہ جی آپ نے مار دیا, اور اب جس طرح ٹرمپ صاحب کے جو کلیمز تھے اس کو انہوں نے, میرے خیال میں انہوں نے کاؤنٹر فیٹ کر دیا, انہوں نے بیسیکلی کاؤنٹر کر دیا ان سارے کلیمز کو. تو یہ بڑا زبردست انہوں نے ایکشن کیا, اور اس کا بڑا امپیکٹ جائے گا. آپ دیکھیں ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے, تو ایران نے جس طریقے سے ڈپلومیسی کی, تو اس سے کہیں زیادہ تو پاکستان کا کردار بھی ہے کہ اس ڈپلومیسی ایرانی قیادت کے ساتھ ایک رابطہ اور پھر اس معاہدے کی طرف لے کے آنا اتنی بڑی کامیابی تھی. لیکن جب یہ کچھ ہوا اس کے بعد ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ شاید پاکستان اس طریقے سے جیسے پہلے ایکٹیو تھا تھوڑی سی کوئی سرد مہری سے نظر آ رہی ہے. جی کوئی مسائل تو نہیں ہے, کوئی ناراضگی والی چیز تو نہیں چل رہی بیچ میں, کہیں اعتماد کا فقدان کہ بھئی ہم اتنی مشکل سے آپ کو اس معاہدے کی طرف لے کے آئے اور آپ نے یہ سب کچھ کرنے کے سے پہلے ہم سے پوچھا نہیں, کہ بات نہیں کی,
وہ خود ایرانینز کہتے ہیں کہ آپ ثالث بھی ہیں اور ضامن بھی ہیں. جی تو جب ثالث اور ضامن کو آپ امتحان میں جو ہے نا مبتلا کر دیں، آزمائش میں مبتلا کر دیں، تو یہ پاکستان کا بھی تو گلہ ان سے ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے نا جی، اس میں ناراضگیاں اور اس طرح چیزیں اس طرح اس لیول پہ ہوتی نہیں ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان اس وقت اپ فرنٹ نہیں ہے اس ساری سچویشن میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں پاکستان آلموسٹ گارنٹر بھی ہے، میڈیشن سے آگے چلی گئی بات. تو اب اگر دو فریقین ہیں وہ کسی صورت یعنی ماننے پہ نہیں آتے، یا سمجھ لیں کہ ایک اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ اللاجیکل سٹانس لیتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بڑی زبردست پالیسی ہے جو اس وقت پاکستان کر رہا ہے کہ اچھا پھر تسی لڑ لو، شوق پورا کر لو. کیونکہ یہ دیکھیں سلوشن نہیں ہے. ناٹ اونلی ایران، امریکہ بھی کینٹ افورڈ ٹو ہیو ایکسٹینڈیڈ وار. ود ان امریکہ اس کی بہت مخالفت ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے سرویز ہوئے یہ تو وہ تو آپ خود اپنی اس سے پبلک اوپینین سے کھیل رہے ہیں اگر امریکہ اس طرح کر رہا ہے. اور سیم از دی کیس ود ایران آلسو. تو پاکستان نے اگر ٹیکٹفل سائلنس جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے نا، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. اور بیک ڈور پہ ڈپلومیسی وہ چلتی رہتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ میسیجنگ پاکستان کر بھی رہا ہو. تو میرا نہیں خیال کہ ناراضگی والا چکر ہے، لیکن فور شور میرا خیال ہے کہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں یہ میسیج کہیں نہ کہیں کنوے ضرور کیا ہوگا کہ انف از انف. دیکھیں نا جی، معاہدہ ہو گیا نا، آپ کے میری صلح ہو گئی، چلے گئے آپ کے وائس پریزیڈنٹ یہ وہ سب کھڑے ہیں ادھر، جا کے کر لیا. پھر آپ نے لڑائی شروع کر دی، وہ بے شک ایران ہو بے شک امریکہ ہو. اب لڑائی بنتی نہیں ہے. اب آپ اپنا پرسنل نقصان اگر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو تیسرا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو میڈیٹر ہوتا ہے، وہ ایک حد تک ہی جا سکتا ہے چیزوں میں. اب ایران کی جگہ ہم تو جا کے لڑ نہیں سکتے نا جی، یا امریکہ کی جگہ پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ہم نے تو جو کر لیا کام کر لیا. اور یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اسپیس دے دینی چاہیے اس پوائنٹ آف ویو کو بھی. اگر دونوں اگریسر شو کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ دے ول کم بیک. مگر آپ کو امید ہے کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس آئیں گے، اس معاہدے پر آئیں گے؟ جی اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں اگر ایران کے پاس یا امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہوتا تو وہ بہت پہلے سیٹل ہو جاتا. جس طرح جنگ شروع ہوئی، پھر جو فیزز اس میں آتے گئے، پوری دنیا اس کی انالیسز کرتی رہی، اور ایک وقت وہ آیا کہ امریکہ جو تھا وہ بہت ڈیسپریٹ تھا کہ یہ ختم ہو. اور ایکولی ڈیسپریٹ ہم نے ایران کو بھی دیکھا کہ یار یہ جنگ اب ختم ہو، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے آگے ناقابل برداشت حد جو ہے وہ شروع ہی ہونے والی ہے. وہ جو ایک پروین سونے صاحب ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں ایک وہ خاص سٹیج ہوتی ہے، اس سے آگے اگر یہ چلے گا تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. وہ سٹیج تو آلریڈی امریکہ اور ایران کے درمیان پہنچی ہوئی ہے. تو یہ جو بھی اس وقت ٹکلنگ ہو رہی ہے دونوں سائڈوں سے، میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ دیر جاری رکھ سکیں. چلیں جی، امید تو کی جانی چاہیے کہ امن کی طرف واپس آئیں، اور دنیا بھی پھر جو ہے نا وہ امن کا سانس لے، سکون کا سانس لے. جی اور معاہدہ وہی ہونا ہے، وہی ہونا جو ہو چکا ہے. بہت سوچا سمجھا معاہدہ ہے، اس میں بہت ساری محنت ہوئی ہے، بڑی محنت ہوئی ہے جی. وہ بیسک فریم ورک ہے نا، بیسک فریم ورک وہی رہے گا. اس کے اندر دو چار اور چیزیں آپ شامل کر لیں، نکال لیں. اسٹیٹ آف ہرموز اور نیوکلیئر، یہی دو مین ایشوز ہیں، یہی دو مین ایشوز رہیں گے. چلیے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بڑی تفصیل سے گفتگو کی. اور ہم امید کرتے ہیں ناظرین کہ دنیا میں امن ہوگا، دونوں ملک پھر مذاکرے کی طرف آئیں گے، اور وہ معاہدہ جو پاکستان نے کروایا، پاکستان کی کوششوں سے ہوا، اس پر عمل ہو اور دنیا امن کی طرف آگے بڑھے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.